اب یہ سیٹ کر کے تو بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے جو بیٹھے ہیں ان کی زیارت کرنا میرے لیے آسان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، سب سے پہلے میں سجاد اطاری اور ان کے تمام اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے شادی کے موقع پر ناچ گانے کی محفل سجانے کے بجائے میرے آقا کا میلاد کرایا۔ اور خاص طور پر اس دور میں جبکہ کرائیٹیریا کیا بن گیا ہے، ایک بندہ کہنا حافظ جی اینو میری شادی دی کوئی خوشی نہیں جی ہوئی، میں نے کہا تین کی میں پتا کہنا نچیا ہی نہیں۔ ہم نے کرائیٹیریا بنا لیا ہے، جو جتنا ناچے گا اس کو اتنی زیادہ خوشی۔ یار بزرگ جو بیٹھے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا حضرت صاحب، ناچنے والے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا تھا کنجر، جس کو کہتے تو کنجر ہیں، وہ لڑنے کے لیے یہ گالی سمجھا جاتا تھا۔ اور آج باپ بھی ناچ رہا ہے، بھائی بھی ناچ رہے ہیں، ماں بھی ناچ رہی ہے، بہنیں بھی ناچ رہی ہیں، دوست بھی ناچ رہے ہیں، اور پھر ظلم کی بات یہ سر عام ناچ رہے ہیں، سر عام مرد ناچ رہے ہیں، عورتیں تاڑیاں مار رہی ہیں۔ اور اب تو کچھ اور آگے بات بڑھ گئی ہے، اور آگے بات بڑھ گئی ہے، شادی کی محفل میں شراب چل رہی ہے۔ اور خدا کی قسم اس وقت دل پہ کیا بیت رہی ہے جب فخریہ طور پہ بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے جی اسی راتی شادی تے گئے، ساری رات مجرا دیکھیا، اسی رج کے شرابہ پیٹیاں۔ ایک میری بات بڑی توجہ سے سننا، میرا ایک کلپ تھا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے۔ آپ بھی اگر سرچ کریں گے نا میرا نام حافظ حفیظ الرحمان قادری رضوی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تو پھر وہ کلپ کو سرچ کریں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا۔ اس کا ٹائٹل ہے مہمان کی 3 قسمیں۔ مہمان کی وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے، میں کہنا جاوے نہ، او بے جو زجی چلے ہی جانا، ایڈی قادی کھا لیے، روٹی کھا کے جانا، چاہ پی کے جانا، یعنی آگے میں کہتا جاوے ہی نہ۔ یہ مہمان کی کون سی قسم ہے؟ دوسری قسم آ گیا، میں کہتا فٹافٹ نکلے، اچھا یار کو ضروری گالی تو فون دے گالی نکلو۔ دوسری قسم میں کہنا میرے گھر چ وڑے ہی نہ۔ مہمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم آ جائے تو ہم کہتے ہیں تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ دوسری قسم آ گیا، میں کہتا فٹافٹ۔ تیسری قسم میں کہتا یہ میرے گھر میں۔ یار مسجد کس کا گھر ہے؟ اونچی بولو۔ تو ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم میں سے ہیں؟ نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھے، او یار جاندہ نہیں تو
آفا جی میں تسبیح پڑھ لوں، میں قرآن پڑھ لوں، میں ذکر اذکار کر لوں، اس کا مطلب پہلی قسم میں رب کرنا بیٹھ جا اور بیٹھ جا. آیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے وہ گیا ہے. مہمانوں کی دوسری قسم میں رب نہیں چاہتا میرے گھر میں یہ زیادہ دیر بیٹھے. اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں وہ اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ وہ یہ سمجھے اللہ تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہے اس لیے کہ اس کو اپنے گھر میں داخل کرنا پسند ہی نہیں کرنا. کیونکہ حضرت صاحب میرا عقیدہ ہے مسجد میں بندہ اپنی ہمت سے نہیں جاتا، رب کی توفیق سے جاتا ہے. اگر میری بات نہیں سمجھا میں مثال دے دیتا ہوں. آج عموماً ہماری مساجد میں وہ سہولتیں میسر ہے عام گھروں میں نہیں. کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست ہے. ہونا تو چاہیے پورا پنڈ مسیطے آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جس کو. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی میں اور بڑی آسان سی مثال دے دوں. ایک بندہ مزدور اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کر رہا ہے. چلتے چلتے نماز کا ویل ہو گیا. انہوں نے کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے. وہ کہنے لگا مسجد آئی تے پڑھ لئی. مسجد آئی تے چلتے چلتے مسجد بھی آ گئی. سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا کہنا جا کے نماز پڑھ لے. اب وہ اندر نماز پڑھنے آیا. نماز میں کوئی سرور آ گیا، قیام لمبا ہو گیا، رکوع لمبا ہو گیا، سجدے لمبے ہو گئے. وہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا. اب باہر سے آواز کیا دیتا ہے؟ اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اوے اور کس نے تجھے اندر پکڑ لیا ہے؟ کون تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ وہ کہنے لگا جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا مجھے باہر نہیں جا رہا. میں تو بھائی ہاتھ باندھ کے آپ سے ایک گزارش کروں گا، ہاتھ باندھ کے اگر آپ سمجھو میرا شمار مہمانوں کی دوسری قسم میں ہے یا تیسری میں ہے تو پھر سمجھ جاؤ رب ہم سے ناراض ہے. رب ہم سے. اور دوسری خوشخبری یہ بھی سنا دوں، رب سے صلح کر لو، رب صلح کے لیے بھی راضی ہے. مر گئے تو پھر کہو گے صلح ہو جائے، پھر رب نے راضی. آپ کہیں رب راضی کیسی ہوتا ہے؟ تو راضی کرنے کا، صلح کرنے کا نسخہ میں قرآن پاک سے بتلاؤں گا. 19واں پارہ ہے سورہ فرقان، اس کا آخری رکوع. رب تعالیٰ ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اس کے بعد پھر نیک عمل شروع کرے. توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حافظ صاحب کہنے کر لو توبہ سویرے پھر چھڑا تیز کر لو گے. یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے تو گناہوں سے ایسے باہر آ جا جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ باہر آیا ہے. اب دوبارہ داخل کرنا ناممکن ہے. اگر تو پہلے جھوٹ بولتا تھا اب جھوٹ چھوڑ دے، شراب پیتا تھا چھوڑ دے، زنا کرتا تھا چھوڑ دے، سودی کاروبار کرتا چھوڑ دے، نماز میں سستی کرتا تھا چھوڑ دے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا چھوڑ دے. اب تو نیکیوں کی طرف آ جا، گناہوں کو چھوڑ دے اور دوبارہ واپس پلٹ کے جانا ناممکن ہو جائے. آپ کہیں گے ایسی توبہ کریں گے بھی فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. اچھا میں اگر اجازت دو تو آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں. توبہ کرنے میں فائدہ کیا نقصان ہے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی. تو پھر سارے توبہ کے لیے تیار ہو؟
اچھا یار میں سمجھا تھا کہ میں ہی تھکا ہوا ہوں، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا کہ سارے تھکے بیٹھے ہیں. یا تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں. اگر آپ بولیں گے نا تو مجھے سکون ہوگا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. توبہ کرنے میں فائدہ کیا نقصان ہے؟ تو توبہ کے لیے تیار ہو انشاءاللہ. تو بیان بعد میں شروع کریں گے، پہلے ہم توبہ کر لیتے ہیں کہ مالک و مولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا جس کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے ہیں نظر آئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں آ کر ہم تیرے محبوب کے نقش قدم، لیکن دنیا میں آ کر ہم نے شیطان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. آج ہمیں پتا چلا شیطان کے پیچھے چلنے کا انجام تو جہنم ہے اور ہم دوزخ کی آگ برداشت. لہٰذا ہم آج ہی سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تو ہم سب کی توبہ قبول فرما لے. آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے محبوب کی سنت کو اپنائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور شیطان کی مخالفت کریں گے. یا اللہ ہمیں اس وعدے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق بھی عطا فرما. اچھا جہاں مہمان کی 3 قسمیں بتلائیں وہاں گناہ گار کی بھی 3 قسمیں ہیں. گناہ گار کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ گناہ ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا، اپسیٹ ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے. حافظ صاحب آج میری نماز قضا ہو گئی ہے. حافظ صاحب غصے میں میرے منہ سے گالی نکل گئی ہے. حافظ صاحب میں غصے میں تھا، ماں کی نافرمانی ہو گئی ہے. یعنی گناہ ہوا ہے، اپسیٹ ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے. فرمایا ایسے گناہ گار سے رب بڑا خوش ہوتا ہے. حدیث مبارکہ سنو. حدیث پاک میں جس بندے سے غلطی سرزد ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے ندامت کا ایک آنسو نکل آئے، چاہے مچھر کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، رب تعالیٰ اس کی آنکھ پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. دوسری حدیث بھی سن. فرمایا جس بندے سے غلطی سرزد ہو جائے پھر اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو، اپسیٹ ہو گیا ہے، فرمایا وہ ندامت بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اتنی دیر تک اس سے جدا نہیں ہوتی جتنی دیر اس کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتی. جیسے یار نا میری بات کا برا نہ منانا، ہاتھ باندھ کرے بات. جیسے آپ نے چیک اپ کیا ہمیں مہمانوں کی کون سی قسم ہے، اسی طرح چیک بھی کرو میں گناہ گاروں کی کون سی قسم ہے. پہلی قسم غلطی ہو گئی ہے، اپسیٹ ہو گیا ہے، احساس ندامت ہے، پریشان ہو گیا ہے. ایسے گناہ گار سے رب بڑا خوش ہوتا ہے. دوسری قسم کون سی ہے؟ گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. گناہ کو گناہ حضرت جی تسی سودی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ او آفو جی ساری دنیا ہی سود تے چل رہی پئی ہے، میں کر لیا کہہ رہی کیا میں. بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ ساری دنیا نہیں پڑھتی، میں نے نہیں پڑھی، کون سی قیامت آ گئی؟ بھائی تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اور جی سچ بولیں گے تو بھوکے ہی مریں گے. گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ اونچی بولو. ایسے بندے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح. گناہ کرتے ہیں، گناہ کو. ایسے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ آپ نے بیان توبہ کا دروازہ قیامت کے روز آپ ابھی بند کر رہے ہیں. اور بھائی توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی جو کہتا میں گناہ کیتا ہی نہیں وہ توبہ کرے گا.
تو اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، وہ بغیر توبہ کیے مر گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور گناہ گار کی تیسری قسم، دا ورسٹ سٹیج، بدترین سٹیج گناہ گار کی کون سی ہے؟ گناہ کر کے فخر کر رہا ہے۔ گناہ کر کے گناہ کر کے شراب پی کے ندامت سے ڈوب نہیں مر رہا، فخریہ طور پہ کہہ رہا ہے ہم نے رات ساری شراب پی، کسی کو دھوکہ دے کے ندامت کے آنسو نہیں بہا رہا، بلکہ فخریہ طور پر میں فلاں بندے نے ٹک لا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے فوری طور پر گرفت نہیں کرتا تو اس سے دھوکے میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں سے راضی نہیں ہے، اگر وہ تیری پکڑ نہیں کر رہا وہ تیری ڈوری ڈھیلی چھوڑ رہا ہے۔ کیوں ڈوری ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے؟ ایک بندہ پہلے سٹیپ سے گرے گا کتنی چوٹ آئے گی، 100 سٹیپ چڑھ کے پھر گرے گا پھر کتنی چوٹ آئے گی۔ تیری ڈوری ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا میری گرفت اتنی سخت ہے، جب آ جائے تو پھر نہ فوج بچا سکتی ہے، نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ باڈی گارڈ بچا سکتے ہیں۔ ڈرو اس کی گرفت سے۔ حضرت صاحب میں ایک سوچ رہا تھا، یقیناً میں اب دل کی بات بتلاؤں، میں آج اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب کی موجودگی مجھے سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ حسن ایک میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں، اگر میں غلط ہوں گا تو میری اصلاح کر دیجیے گا، اگر میں صحیح کہوں تو یار پھر اپنے اندر تبدیلی والا ذہن بنا۔ کیا خیال ہے، عمل کریں گے؟ حضرت صاحب ایک بندہ آپ کو نہیں مانتا، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کی نافرمانی کرے، آپ کو اس کی نافرمانی پر اتنا دل نہیں دکھے گا، اور جو آپ کا عقیدت مند ہے، محبت کرنے والا ہے، آپ کا جگری یار ہے، وہ اگر آپ کی نافرمانی کرے یار آپ کو کتنا دکھ ہوگا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اپنی بات پھر ریپیٹ کروں گا، توجہ سے سننا۔ ایک بندہ ان نون ہے، یوں سمجھو ملتان کا رہنے والا، نہ وہ آپ کو مانے نہ آپ کے باپ دادا کو مانے، وہ اگر آپ کی بات نہ مانے آپ کو اس کے نہ ماننے پر اتنا دکھ، اور ایک آپ کا جگری یار ہے، وہ آپ کی بات نہ مانے، آپ کو دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں، تھوڑا سا اونچی آواز ہے۔ اب ہاتھ باندھ کے ایک بات کہنے لگا، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ کرے۔ یار ایک بندہ رب کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ اس کی جنت کو مانتا ہے، نہ دوزخ کو
مانتا ہے نہ فرشتوں کو مانتا ہے. وہ اگر رب کی نافرمانی کرے انہیں اس کا اتنا دکھ نہیں ہے. جو رب کو مان بھی رہا ہے اس کی جنت کو بھی مانتا ہے, دوزخ کو بھی, فرشتوں کو بھی مانتا ہے, اور پھر اس کی نافرمانی کرے. اچھا, حضرت سامنے ایک ابھی شعر پڑا ہے, شاید میری توجہ اس طرف دلانے کے لیے, لیکن میں ہاتھ باندھ کر نعت خانوں سے بھی ایک بات عرض کروں گا. میرے ہاتھ باندھے دیکھو یار, خدا کے لیے جو ہمارے پاس مریض آئے, دیکھو اس کی شوگر ہائی ہے یا لو ہے, یہ نہیں سب کو مٹھائی کھلاتے جاؤ. ارے جس کی شوگر لو ہے اس کے لیے مٹھائی فائدہ مند ہے, جس کی پہلے ہائی ہے اس کے لیے مٹھائی زہر ہے. اور خدا کے لیے یہ دیکھا کرو, میرے سامنے بے نمازی بیٹھے ہیں, شرابی بیٹھے, زانی بیٹھے ہیں, ان کو تم مٹھائی دے رہا ہے بلکہ تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, وہ تو اور زیادہ دلیر ہو جائے گا. ارے ایسے بندے کو ٹیکا لگاؤ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے یہ شعر لکھے کیا بے نمازی تھے؟ آپ کا فتاویٰ رضیہ پڑھ کے دیکھو, آپ فرماتے اگر ایک لوٹی ہوئی ڈور سے بٹن لگا لیا ہے, یہ پہن کے نماز پڑھے گا, نماز نہیں ہوگی. یہ کیوں نہیں سنا رہے عوام کو؟ اور قرآن کی آیتیں سناؤ. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, 19واں پارہ پہلا رکوع ہے. قیامت کے روز سرکار فرمائیں گے یہ میری امت ہے جس نے قرآن کا مذاق بنایا تھا. قرآن پاک کا 5واں پارہ دوسرا رکوع, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. رب تعالیٰ نے فرمایا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے میں تمہارے صغیرہ معاف کر دوں گا, تمہیں جنت عطا کروں گا. اب تفسیر میں لکھا جا رہا ہے گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں. اے میرے سنیو ذرا کان کھول کے سنو. تفسیر میں لکھتے ہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک کرنا, جس کی معافی. خدا کی قسم جب دوسرے نمبر پر میں نے پڑھا تو میرا اندر ہل گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو جانا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ, اور سرکار کی شفاعت پر تو گناہوں پہ دلیر ہو رہا ہے. تو گناہ گاری کی حوصلہ افزائی کر رہے, شاوا شاوا ہون کر, سرکار تاڑے نے ایمان نام ہی خوف اور امید کے درمیان کا ہے, ایک پلڑا خوف کا ایک امید کا ہے. دیکھو اگر ایک بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہے, وہ کہتا ہے میری تو بخشش ہونی ہی نہیں, ایسے بندے کو وہ واقعہ سناؤ جس نے ایک مکھی پیاسی کو شراب کیا ہے, رب نے اسی کے صدقے اس کی بخشش فرما دی. امام غزالی رحمت اللہ, ایک طوائفہ نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے, رب نے اس کی بخشش کر دی. بشر حافی رحمت اللہ تعالی ایک کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر جس پر رب کا نام لکھا ہے,
صاف کر کے معطر کر کے اونچی جگہ رکھ، رب نے ولایت کا تاج عطا کر دیا۔ اور جو بندہ رب کی رحمت کے بھروسے بے گناہوں پہ دلیر ہو رہا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، ایسے بندے کو بتلاؤ جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اس کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ بیٹھا ہے سال میں ایک مرتبہ ملا شریف کر کے سب کچھ کرتے جاؤ، جنت میری پکی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز ہیں، ایک خنزیر دیوار پھلان کے اندر آ گیا اور آ کے کہنے لگا جی آپ غوث اعظم ہے، روشن ضمیر ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، میں آپ کے پاس ایک فریاد لے کے آیا ہوں۔ فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ اے میرے ملت کے نوجوانوں ذرا توجہ سے سننا، غوث پاک کی کرامتیں بڑی سنتے ہو، آج یہ بھی کرامت سنو، پتہ نہیں کس کو ہضم ہو کس کو نہ ہضم ہو۔ فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا جی میرے حق میں دعا کرو میں خنزیر سے انسان بن جاؤں۔ خنزیر سے کیا بن جاؤں؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ میرے غوث پاک نے مراقبہ کیا، پھر سر اٹھایا، فرمایا ٹھیک ہے میں تیرے حق میں دعا کرتا ہوں، تو خنزیر سے انسان بن جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے قبول ہے تو دعا کر دیتا ہوں۔ کہنے لگا شرط کیا ہے؟ فرمایا تو انسان تو بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی، رہے گا، اگر قبول ہے تجھے کر دو دعا۔ فرماتا ہے خنزیر چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند ہے، بے نمازی رہنا پسند نہیں ہے۔ آج ایسے واقعات توڑ پھڑوڑ کے جو بندہ بے نمازی اور نہ بے نمازی بن جائے، اور ہم مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے کہ ویران کرنے کے لیے ہم نے ایسی ایسی باتیں سنا کر اپنی مساجد کو کھنڈرات بنا دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور غوث پاک سے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کا دھوبی قبر میں گیا، فرشتوں نے سوال کیا، اس نے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر آ کے تشریح غوث پاک کو تو بھی نے کیڑیاں نمازیاں پڑھیاں تھیں۔ آؤ میں آپ کو بتلاؤں، فرشتے سوال کر رہے ہیں، وہ آگے سے عرض کرتا ہے جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے میں وہ ہوں جس کو غوث پاک نے اپنے کپڑے دھونے کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ کیا غوث پاک بے نمازی سے کپڑے دھلاتے ہوں گے؟ زانی شرابی سے کپڑے دھلاتے ہوں گے؟ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو فجر کی نماز پڑھی، وہ بے نمازی سے کپڑے دھلائیں گے؟ کبھی اس طرف ہم نے توجہ دلائی ہے؟ ہم سب کو جنت کی ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں۔ چلے میں آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیتا ہوں۔ سچی بات کرنا، گناہ کر کے دنیا میں چین مل جاتا ہے؟ اونچی بولو۔ یہ دنیا میں چین نہیں ملے، قبر حشر میں تجھے کیسے چین ملے؟ چلو حضرت جی آپ سے میں فیصلہ کروانے لگا ہوں، سچی بات کرنا، آپ کے گھر میں صندوق ہے، الماری ہے، اس میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ اونچی بولو یار، گندے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ یہی کہو گے حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، الماری کس کے لیے بنائی ہے؟ گندے کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ یار میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا، او خدا کے لیے ذرا سوچو، اگر تو نے
صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنا ہے، ناپاک نہیں رکھتا. یا رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنا، ناپاکوں کے لیے جہنم بنا ہوا ہے. تو کس طرح لوگوں کو لے جا رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایک اور اشارہ کر دوں. ہندوستان میں ایک بزرگ ہے حضرت وارث رحمت اللہ تعالی علیہ. وارثی سلسلے کے یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت صاحب یہ ابتدا میں نمازوں میں سستی کرتے تھے. ان کا ایک دوست تھا، اس کو کشف القبور کا علم تھا. کشف القبور کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو اس کو قبر کے اندر کے احوال کا پتہ چل جاتا ہے. ایک دن دونوں دوست قبرستان میں سے گزر رہے تھے. ان کے دوست نے نا آواز دی، وارث ادھر آؤ، وارث ادھر آؤ. یہ آگے کیا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے کہ ذرا اس قبر کی طرف دیکھو. انہوں نے ان کی آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹایا تو قبر میں اتنا شدید عذاب ہوتا ایک بندے پر دیکھا. یہ بے ہوش ہو کر گر گئے. ہوش میں آئے تو کہنے لگے میرے اٹھا کر میرے حجرے میں پہنچا دو. پھر حجرے میں اتنی نمازیں پڑھی، اتنی نمازیں پڑھی، ان کا جنازہ ہی حجرے سے باہر آیا. کسی نے کہا حضرت جی آپ تو پہلے نماز میں سستی کر رہے، اب اتنی نمازیں؟ فرمایا میں نے ایک قبر کے اندر دیکھا ایک بندے کو اتنا شدید عذاب ہو رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا. میں نے پوچھا یار تجھے عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کہنے لگے میں نے زندگی میں ایک نماز قضا کی تھی جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے. خدا را ایسی نعتیں سناؤ لوگ مسجدوں میں آئیں. ہماری مسجدیں آباد ہو. ایسی باتیں نہ سناؤ کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہو جائیں اسی کیوں پڑھ رہے ہیں. جب آپ یہ کہو گے گناہ گارو سرکار تاڑے نے تو نمازی تو پریشان ہو گیا کہ میں نماز پڑھ کے کی گناہ کیتا بھی. اب یہ ٹرن چینج کرو یار، بڑی ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے. اب خدا را سرکار کی امت پر کچھ کرم کرو یار. ملاشری منانے سے کیا ملتا ہے یہ ایک علیحدہ بات رہے. آپ مجھے یہ بتلاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کی بشارت دی ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے. اور اپنے نواسوں کے لیے کیا فرمایا؟ یہ جنتی نوجوانوں کے. یار کوئی حضرت صاحب بیٹھے ہیں، کوئی مجھے ایک ضعیف حدیث بھی بتلا دے میں تب بھی مان لوں گا. جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دی ان میں سے کسی نے ایک نماز بھی چھوڑی ہو، کوئی سودی کاروبار شروع کر دیا ہو، کوئی زنا کرنا شروع کر دیا ہو، اور سانتے سرکار نے جنت ہون سان کی لوڑے ڈرن دی. بھائی ایمان ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے ایک بندہ اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ بندے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا، اس سے کوئی ایسا عمل سازد ہوا ساری نیکیاں برباد، جہنمی بن گیا. اور ایک بندہ اتنے گناہ کرتا ہے کہ دوزخ اور بندے کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ گیا، اس سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہوتی ہے رب اس کے گناہ معاف کرتے اس کو جنتی بنا دیتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں کبھی بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی رہو. اسی کہنے آسان جب پرواہی کوئی نہیں لوگ کا میں نے ایویں یہاں ڈرایا اور ڈرانا بھی جرم ہو گیا یار.
کیا سرکار نذیر نہیں ہے؟ کیا ڈرانا جرم ہے؟ خدا کی قسم میں دل کا آج درد سنا رہا ہوں. ایسی محافل میں جاتا ہوں جہاں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، پورا گاؤں سجایا جا رہا ہے، آؤٹ پٹ صفر. بے نمازی آ رہا ہے، بے نمازی واپس جا رہا ہے، زانی آ رہا ہے، زانی واپس، شرابی آ رہا ہے، شرابی واپس جا رہا ہے. بلکہ حال یہ ہے ایسے نقیب محفل لوگوں کو کھڑا کر کے نچاتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ محفل کو نچا رہے ہیں. یار غوث پاک کی محفل ہوتی تھی، وہاں سے جنازے اٹھتے تھے، حضور نچا رہے ہیں. کس طرف ہم عوام کو لے جا رہے ہیں؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتا ہے؟ ہم فاسق کو آگے بڑھا رہے ہیں، مومن کو پیچھے چھوڑے. قیامت کے روز لوگ کہیں گے سرکار کدھر ہے، سرکار گناہگار کدھر ہے؟ تو مومن تو بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. خدا را یہ سوچ تبدیل کر، لوگوں کو نیکی کی طرف لاؤ. آج ہر بندہ چاہتا ہے میری اولاد نیک ہو جائے. میں کہتا ہوں بھائی اولاد کو نمازی تو بنا دے، پھر نماز دیکھ اس کے اندر انقلاب کیسے برپا کرتی ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برے کاموں، تو نمازی بن کے تو دیکھے. اس لیے بھائی بڑی ہو گئی ہے، ہم بڑے لوگوں کو گناہوں پہ لگا بیٹھے ہیں. اب ان کو پلٹ کے لاؤ، نیکی کی طرف لاؤ. آج وہ نعتیں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب. یہ نعتیں نہیں ہیں. یہ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب. کون پڑھے گا یہ نعتیں؟ اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سارا تھوڑی کوئی پڑھتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں جس میں نوٹ آتے ہیں. ایسا کلام جو آپ نے لکھا ہے، سنو آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. تو پھر جیب سے بھائی ٹیشو پیپر ہی آئے گا، نوٹ تو نہیں آئیں گے. خدا را سرکار کی امت پر کرم کرو. اللہ کی رحمت سے ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن رب کی رحمت کے بھروسے پر گناہوں پہ دلیر ہو جانا یہ کبیرہ گناہ ہے. بلکہ بعض اوقات علماء نے کفر دکھا ہے. سرکار کی شفاعت حق ہے، لیکن شفاعت کے بھروسے پہ گناہوں پہ دلیر ہو جانا، اس کی تمہیں کس نے اجازت دی؟ جی سرکار سے دیکھا نہیں جائے گا، سرکار سے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. میں نے کہا یار اس کے میں پہلے 2 جواب تمہیں دوں گا. کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں چوروں کے ہاتھ کاٹے کہ نہیں کاٹے؟ بولو تو صحیح یار، آواز کے ساتھ. زنا کرنے والوں کو سنسار کیا کہ نہیں کیا؟ سرکار نے کبھی یہ فرمایا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، چھوڑ دو اس کو، میں شفاعت کرنے والا ہوں. کوئی بندہ یار مجھے مطمئن تو کرے گا. میں نے کہا تو کہتا ہے سرکار سے دیکھا نہیں جائے گا، میں تمہیں حدیث دکھاتا ہوں. قیامت کے روز کیا ہوگا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے
میں اپنے مصلی امامت پر کسی اور کو کھڑا کروں اور پھر جا کے چیک کروں جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو کہتا ہے گناہگار مت گھبراؤ، اور گناہگار گھبرائے گا نہیں، توبہ کیسے کرے گا؟ بغیر توبہ کیے مر گیا، اس کا وبال سب تیرے اوپر آئے گا۔ گناہگار کو گھبرانا چاہیے۔ یہ ان کے لیے فرمایا جو فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، جو سرے سے پڑھتے ہی نہیں، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ میں غلط ہوں بھائی، میری جھولی میں ڈالو، کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے۔ بہرحال یہ کچھ میرے دل کا درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ کرے کسی کے دل پر چوٹ لگ جائے اور وہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے۔ میں تو کہتا ہوں صرف اتنا یاد رکھو، اتنا یاد رکھو، وادی ہمراہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے، وادی ہمراہ کہاں ہے؟ جب ہم مدینہ منورہ سے غزوہ بدر کی طرف جاتے ہیں، راستے میں وادی ہمراہ ہے، وہاں پر آپ آرام کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے مہر علی تو میری آلچ ہو کے تے سنت غیر موقدہ نہیں پڑے گا، دوجہ نہ کی بنے گا۔ ان کی صرف ایک دن سنت غیر موقدہ چھوٹی، سرکار نے فرمایا تو میری آلچ ہو کے نہیں پڑے گا۔ یار سوچو، اسی امتی ہو کے نماز نہیں پڑھ دیتے، امتی ہو کے سرکار دا کیا نہیں مان دیتے۔ ایک چھوٹا سا اشارہ کروں، چھوٹا سا اشارہ۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، جو بیمار ہو چکے اللہ تعالی ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ہر سب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے صوفی جی تسی میٹھا کھانا چھاڑ دے، تسی جی نمک کھانا چھاڑ دے، تسی حضرت جی چھوٹا گو چھاڑ دے، تسی وڈا گو چھاڑ دے۔ یا سچی بات نہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اچھی بولو یار۔ اچھا آپ میں سے کوئی بدلا ہے کہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بول دو یار۔ بڑا گوشت میٹھا نمک، یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا یار۔ میرا ایک دوست تھا نا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا، حضرت صاحب ڈبہ مٹھائی کا رکھو، تھوڑی دیر کے بعد فنش۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی، میں کہا یار انہیں کھاندہ ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ کس نے منع کر دیا؟ اچھی بولو تھا۔ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر نے کھایا کر دوں۔ کہنے نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ، ڈاکٹر میرا، اچھی بولو یار، ڈاکٹر میرا۔ میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا یاد رکھو بندہ جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، اولاد کے لیے کرتا ہے نا؟ بولو تو صحیح۔ مر گئے تو اولاد ساتھ جائے گی قبر میں؟ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شرابیں پیتا ہے، جوا کھیلا، کہنا آ ساڑنا تاج، او مت گھبرا، اسی تیرے نال مران گے، اسی طرح صاحب نے چھڑاں گے۔
کیوں حضرت جی جب مر جانے پھر نال مر دینے پھر کہنے لے چلو کدے بو نہ لو کڈو باہر میاں محمد رحمت اللہ لکھتے ہیں کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لئی سے تو پاپ کماندا جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ اونچی بولو ذرا نہیں سب کی آواز نہیں آ رہی کوئی خیر خواہ قبر میں ساتھ ارے جتنے خیر خواہ ہیں قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے اور میدان معاشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہے سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائے اب ایک چھوٹا سا سوال کروں ناراض تو نہیں ہوں گے تھوڑا سا اونچی آواز ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے سب کی آواز نہیں آ رہی اگر خوش کرنے کا نسخہ میں بتلا دوں عمل کر لو گے سب کی نہیں آواز آ رہی لو جی نسخہ سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سبحان اللہ نماز میری آنکھوں کی حضرت یہ چیز غلط تو نہیں بتلائی نماز میری آنکھوں کی اس حدیث سے میں نے مطلب کیا اخذ کیا ہے میں یہ سمجھاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور بات بھی سچی ہے حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو آپ کا بیٹا جائے نماز بٹھا کے نماز پڑھ رہا ہو آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی اگر آپ کی ٹھنڈی ہو رہی ہیں تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں اونچی بولو سرکار کی آنکھیں اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے شراب پیتے ہیں زنا کرتے ہیں بے حیائی کے کام کرتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں اے دیکھو میرے ہاتھ بندے خدا را جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے بہرحال یہ شادی کی محفل ہے شادی کے بارے میں چند ایک نسخہ جات صرف بتلا کے تو پھر اجازت چاہوں گا ایک بندہ میرے پاس آ گیا مفتی صاحب مجھے کہنے لگا حافظ جی میرے سورے چنگے نہیں سورے کی ہو گیا انہوں نے کہنے لگا جی میری بیوی نے کار بٹھا لیا بھیج دے ہی نہیں ایسے مسائل آپ کے ساتھ ہی آتے ہوں گے حضرت صاحب کے تو بعد میں روزانہ کے سلسلے چلتے ہی رہتے میں نے اس کو بٹھا لیا میں نے کہا یار ایک سوال میں بھی کر دوں کہنے لگا جی پوچھو میں نے کہا ماں باپ بیٹی کی شادی گھر بسانے کے لیے کرتے ہیں کہ اجاڑنے کے لیے کرتے ہیں اونچی بول دے ہو یار تسی بھی اپنی تیاں دیاں پہناں دیاں شادیاں کر دے جے گھر بسانے واسطے کہ اجاڑنے واسطے لاکھوں روپے کا جہیز دیتے ہیں لاکھوں روپیہ کھانے پہ لگاتے ہیں اور پھر لڑکے نو تحفے او دی ماں نو تحفے او دے پیو نو تحفے او دے پہنا پڑھاواں نو چاچے مامے تایاں نو تحفے کہ میری بیٹی دا گھر بس جاوے میں نے کہا جی اتنے پیسے خرچ کر کے گھر ہی بٹھانا سی تو شادی کیوں کی تھی ویسے میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو کہنے لگا آفا جی میں تو سمجھ نہیں میں کہ میں بٹھا آتا نہیں سمجھا رہے نا وہ کہنے لگا کہ کی وجہ ہے میں نے کہا تیرا اخلاق صحیح نہیں ہے تیرا اگر تیرا اخلاق صحیح ہوتا تیرے سسرال والے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتے بچی کو گھر نہیں بٹھا سکتے وہ کیا کہتے ہیں حضرت جی میاں بیوی راضی تھے وہاں قاضی بھی کچھ نہیں میں نے کہا تو کہتا نا بھیجتے نہیں ہیں تو یہ کہنا بھیجتے نہیں ہیں
میں نے کہا میں تجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی ایک جھلک دکھاؤں، صرف ایک جھلک۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ان کی بیٹی مسلمان ہے اور سرکار کے نکاح میں ہے اور مدینہ منورہ میں ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بچھڑا ہوا باپ بیٹی سے ملاقات کرنے مکہ معظمہ سے چلا مدینہ منورہ پہنچا ہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ جواب آتا ہے تیرا باپ ابو سفیان آیا ہے۔ اندر سے بیٹی کہتی ہے ابا باہر ہی کھلوتا رویں، میں سرکار سے اجازت لے لوں، کیا مسلمان بچی کافر باپ سے ملاقات کر سکتی ہے؟ خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے۔ بچھڑا ہوا باپ باہر کھڑا ہو، دروازہ نہ کھولنا چاہیے۔ کیسا پیار دیا ہوگا میرے آقا۔ ابو سفیان باہر ہی کھڑا ہے، اجازت طلب کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی ملاقات کر سکتی ہو۔ دروازہ کھلا ہے، ابو سفیان اندر داخل ہوا ہے، لگا بستر پر بیٹھنے، بیٹی کہتی ابا ٹھہرو ذرا، وہ رکی کیا بات ہے بیٹی؟ بیٹی نے بڑھ کے بستر طے کر کے ایک طرف کر دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا بیٹی تم نے بڑا اچھا کیا، میں عرب کا سردار ہوں اور یہ بستر میرے شایان شان نہیں تھا، تو نے اچھا کیا طے کر کے ایک طرف کر دیا۔ بیٹی چلا اٹھی کہنے لگی ابا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بستر امام الانبیاء کا ہے اور تو اس لائق نہیں تجھے اس پر بستر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ آج حضرت صاحب میں ایک کڑی بھی بات کہوں ہضم ہو جائے گی۔ ایک بندہ گاڑی چلانا نہیں جانتا، گڈی چلانا، ہم اس کو سٹیرنگ پہ بٹھاتے ہیں، بٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ یار جڑا گڈی چلانا نہیں جانتا ان سٹیرنگ تے نہیں بٹھا دے۔ لڑکی لڑکا جنہوں نے مسئلے دا پتہ ہی نہیں انہوں نے شادی دی گڈی دے سٹیرنگ تے بٹھا دینے ہیں۔ لڑکا اپنی منمانی کرتا وہ کہتا ہے میری لونڈی بن جائے، لڑکی کہتی ہے یہ میرا غلام بن جائے۔ ہر کوئی رسہ کسی میں لگا ہے جس کی وجہ سے گھر تباہ و برباد ہے۔ اگر دونوں ہتھیار ڈال دیں کہے ہماری مرضی نہیں چلے گی، مرضی میرے آقا کی ہی چلے گی، پھر دیکھو گھر کیسے سنتوں کے گہوارے بنتے ہیں۔ حضرت صاحب میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، میں نے کہا یار وہ بندہ جو تنگ دست ہے، قرض کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نسخہ دیا ہے، عمل کرے گا قرضے بھی اتر جائیں گے، رب تعالیٰ خوشحالی بھی عطا کر دے گا۔ 3 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 گھر میں داخل ہونا ہے، سلام کرنا ہے، گھر والوں کو کیا کرنا ہے؟ دوسرا سرکار سنور ایک مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیجنا۔ تیسرا کام ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تینوں کام کیسے کرنے ہیں میں جلدی جلدی عملی طور پر بتلا دوں، پریکٹیکل کر کے۔ یوں سمجھو جیسے میں گھر میں داخل ہوا ہوں، اونچی آواز سے کہہ السلام علیکم، پھر آہستہ سے کہہ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اچھا میں نے پوچھا یار یہ 3 کام مشکل نے کہ آسان نے؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا کہنا پہلا کام بڑا مشکل جے۔ میں کیا وہ کی ہویا؟ کہنا تسی کیا گھر وڑدے ہیں سلام کرنا ہے تو گھر تے بڈھی بھی ہوندی ہے۔ میں کہا بڈھی نے بھی سلام کرنا گھر پھر تے لاگی اسی دے تھلے۔ میں کہا یار کیا بیوی سے لائق نہیں کہ اس پر رب کی سلامتی بھیجی جائے؟ تو کہتے ہیں میں نے بیوی کو سلام کیا میری شان میں فرق آئے گا۔ ارے حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حجرے میں داخل ہوتے ہمیں سلام پہلے کیا کرتے تھے۔
ایک بندے نے میں پوچھا، میں کہا یار اگر مرد بیوی کا بچہ ہوا جھوٹا سالن کھا لے پھر کیا ہوگا؟ کہنا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو ہماری تربیت ہے دولوں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب کبھی موقع مل جاتا میں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ اور کھانا بھی کیسے، ذرا توجہ سے سنو، فرماتی ہے میں گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے کھا کے نیچے رکھتی، سرکار اسی ٹکڑے کو اٹھاتے اور وہیں سے تناول فرماتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ اور جب مجھے پیاس لگتی میں پانی کا پیالہ اٹھا کے پی کے نیچے رکھ دیتی، سرکار اسی پیالے کو اٹھاتے اور اسی جگہ اپنے لبہا مبارک لگاتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوتے، پانی نوش فرماتے۔ آج ہماری تربیت پتہ کیا ہے؟ صبح کا ٹائم ہے، دودھ ابل رہا ہے، ادھر روٹی جل رہی ہے، ادھر بچہ رو رہا ہے، ہم بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اے تیرا کام ہے، سنبھال آپے۔ اور اگر کسی نے ہاتھ بٹا دیا تو کہنا ہے تیرا مرید ہو گئی۔ ارے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا یہ رن مرید کا کام نہیں، میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر تو عورت کی مشکل میں مدد کرے گا وہ تیرا ساتھ دے گی، اگر تو آج تماشا دیکھ رہا ہے وہ تیرا بھی تماشا دیکھے گی۔ اور اسلام ون وے ٹریفک بھی نہیں چلاتا۔ یہ نہیں کہ عورت کے مرد کے حقوق ہیں، عورت کا کوئی حقوق ہی نہیں ہے، نا نا نا۔ حضرت صاحب میں ابتدا میں یہ سمجھتا تھا کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا مقام سب سے افضل ہے، لیکن جب میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا یقین جانو میرا بھی اندر ہل گیا۔ حکم ہے جتنی دیر تک بچی کی شادی نہ ہو اس کے لیے ماں باپ کا مقام افضل ہے، اور جب شادی ہو جائے تو ماں باپ سے بھی اونچا مقام اب اس کے شوہر کا بن گیا ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم بنایا گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنی شریعت میں غیر خدا کے لیے سجدہ تعظیمی جائز قرار دیتا تو عورت سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یہ نہیں فرمایا عورت اپنے باپ کو سجدہ کرے، شوہر کو کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آج ہمارے یہاں ہوتا کہ ذرا سی گڑبڑ ہوتی ہے، ابا آندہ چل تو میرے نال، ماں آتی ہے چل تو میرے نال، پر آج آندہ چل تو میرے نال، میں دیکھ لیں ناڈو صاحب دے کی اندہ ہے، وہ اٹھ کے چل پڑتی ہے، گھر کیسے آباد ہوتا ہے؟ اگر وہی یہ کہے نانا میرا جتنی دیر شوہر اجازت نہیں دے گا میں نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا، دیکھو گھر آباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت اپنی مرد کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، عورت مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکتی، یہاں تک آتا ہے اگر اللہ نہ کرے مرد کے بدن پر پیپ پڑ جائے عورت زبان سے چاٹ کے اس کا بدن صاف کرے تب بھی مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اب سنو میری بات سنو، ہر دولہا یہ چاہتا ہے میری بیوی میرے ماں باپ کا ادب کرے، کیا کرے؟ جی بولو، یہی چاہتا ہے نا؟ لو بیوی کے ماں باپ کا تم ادب کرو وہ خود ہی تمہارے ماں باپ کا ادب کرے۔ میں بیوی دے ماں باپ سے 9 کروڑ گالا کڈا تو جان لگا کیا میرے ابے دا ذرا خیال رکھے۔ اب گیز ود ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ، عزت کرو تو عزت کرو۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی گتھی کو پہلے حل کر دیا. فرمایا بندے کے 3 والدین ہیں، ایک وہ جس کے بطن سے پیدا ہوا، دوسرا وہ جو بیٹی دے رہا ہے، تیسرا جو استاد ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ان سے زیادتی بھی ہو جائے تو قرآن کہتا ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کرنی، اسی گالاں کڑنے ہیں. لو حضرت صاحب میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یا سرکار کی ساری حدیثیں ایک طرف رکھو، میں کہتا ہوں صرف ایک حدیث کے چھوٹے سے حصے پر عمل کر لو، ہر گھر ہی امن کا گہوارہ بن جائے. صرف ایک چھوٹے سے حصے پر کر لو گے. آواز کم ہو گئی انشاءاللہ. اور یہ حدیث سب آپ کو پڑھی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے دیواروں پہ لکھی بھی دیکھی ہوگی، لیکن عمل کے لحاظ سے ہم نے کبھی نہیں سوچا. حدیث کون سی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہوتا جتنی دیر تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ایسے ہی ہے حضرت صاحب، ایسے ہی ہے نا مفہوم، ایسے ہی ہے نا. اب اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے کبھی نہیں غور کیا. اب میں مطلب لگاؤں سمجھانے. حضرت جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہو، کیا آپ میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے آپ کی بیٹی کو گالیاں نکالے؟ تھوڑا سا اونچی آواز ہے. آپ جواب دو گے تو مجھے سکون ہو جائے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے. آپ میں سے کوئی چاہتا ہے میری بیٹی کو کوئی تانے میں نے دے؟ اونچی بولو. میری بیٹی کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے؟ اگر تو نہیں چاہتا کہ تیری بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے تو جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو گالیاں نکالتا ہے، کیوں اس کو تانے دیتا ہے؟ یار اگر یہ سوچ لو میری بیٹی کی جگہ میری بیوی میری بیٹی ہو، میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو، اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا میں اس کے ساتھ کرتا ہوں، تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ یار وہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے. اسی طرح ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے، بہو اپنی ساس کو ماں سمجھے. اب بہو سوچے، ساس سوچے جیسا سلوک میں اپنی بہو سے کرتی ہوں اس کی جگہ میری بیٹی ہو، اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے، میرے دل پر کیا؟ یار وہ بھی تو کسی کی کچھ لگتی. سب آج آپ کو میں ایک ایسا پیارا سا واقعہ سناؤں، ایسا پیارا واقعہ سناؤں. میں کہتا ہوں اگر دل سے آپ سن لیں گے نا، انشاءاللہ تعالی زندگی میں انقلاب ضرور آئے گا. یہ واقعہ دعوت اسلامی والوں نے جو کتاب لکھی ہے نا تفسیر صراط الجنان، اس میں یہ واقعہ نقل ہے. مفتی صاحب ایک بندہ بڑا غریب آدمی، اس کا دال روٹی مشکل سے چلتا تھا. اس کے دل میں خواہش تھی کبھی میں بھی گوشت کھاواں گا. اس نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. 4-5 مہینے کے بعد اتنے پیسے اکٹھے ہوئے کہ 1 پائیا گوشت لے کے آ گیا. بڑا خوش، آج میں گوشت کھاؤں گا. لا کے بیوی کو دیا، اس کو پکاؤ، آج میں گوشت کھاؤں گا. بیوی نے گوشت پکایا لیکن اس میں نمک کڑوا ہو گیا، کڑوا زہر ہو گیا. اس نے جیسے پہلا لقمہ کھایا سارا منہ کڑوا ہو گیا اور غصے میں لال پیلا ہو گیا. سوچا میں اپنی بیوی کو ماروں، اس نے میری 5-6 مہینے کی کمائی کو لون لگا دیا. پھر تھوڑا وقت گزرا تو دل میں خیال آیا جیسی غلطی میری بیوی سے ہوئی ہے ایسی غلطی میری بیٹی سے بھی تو ہو سکتی ہے، میری بہن سے بھی ہو، میری ماں سے بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی اس کو مارے تو میرے دل پر کیا بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے. پھر سارے رشتے گن کے آخر میں پتہ کیا سوچتا ہے؟
یار سارے رشتے ایک طرف رہ گئے, یہ رب کی بندی بھی تو ہے نا. رب کی کیا ہے؟ اگر میں نے اس کو مارا رب ناراض ہو جائے گا. اس نے بیوی کو معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ اچھا ساڑھے منہ معافی دا لفظ بھی نہیں نکلتا, کیونکہ ہماری ڈکشنری میں معافی کا لفظ ہے ہی نہیں. ہم کہنا ہے تو میری داڑھ تھلے آل ایسے ایک دفعہ, پھر دیکھ میں تیرا حشر کی کرنا. اور معاف بھی کرنا پڑ جائے نا, پتہ کیسے کرنے ہیں؟ پہلے پورا پنڈ کٹھا کریں گے اور چند ذلیل کریں گے, پھر رشتہ دار کٹھا, پھر اس گندیاں کر گے, پھر آخر جا تینوں معاف کیتا ہی. اچھا اس نے پتہ کیسے معاف کیا؟ چپ کر کے گیا, سارا کڑوا سالن پکا ہوا اٹھا کے لے آیا, کڑوا سالن اکلا ہی کھا گیا. یہ بچ جائے گا, کسی کو پتہ چل جائے گا اس میں نمک زیادہ پڑ گیا. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب کوئی ہدیہ تحفہ لے کر آتا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماتے, صحابہ کرام میں بھی تقسیم فرماتے. ایک دن مائی کھیر پکا کے لے آئی, سرکار ساری کھیر خود ہی تناول, کسی صحابی کو نہیں دی. مائی بڑا خوش, ہو واہ واہ, سرکار نے میری کھیر ایڈی پسند ہے کسی نے دیتی نہیں. مائی خوش خوشی واپس چلی گئی. صحابہ کرام یا رسول اللہ آج ہمیں نہیں ملی. فرمایا یہ میٹھے کی جگہ نمک ڈال, اگر میں تمہیں دیتا تو انہیں کہنا کڑوی بڑی ہے, تو مائی کا دل ٹوٹ جانا تھا. میں نے مائی کا دل رکھنے کے لیے ساری کڑوی خود کھائی ہے. یار کبھی تو نے بھی بیوی کا دل رکھنے کے لیے کڑوا سالن کھایا ہے؟ تو چوری والی حدیثات عمل کرے تو کون کرے گا؟ کبھی ماں کا دل رکھنے کے لیے بہن کا دل کڑوا سالن کھایا ہے؟ اتھے دے وہ چھابی جا رہی ہے, وہ چنگیز جا رہی ہے, وہ دی ماں نو گالی, وہ دے پیو نو گالا. اس نے کوئی پنچایت نہیں اکٹھی کی, سارا کڑوا سالن خود کھا گیا. بات آئی گئی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد موت آ گئی, فرشتے آ گئے, نامہ اعمال چیک کیا, دیکھا پورے نامہ میں کوئی نیکی نہیں ہے. اس کو یقین ہو گیا میرا ٹھکانہ دوزخ ہے, نیکی تو ہے کوئی نہیں. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتو ایک دفعہ پھر نظر مار لو, شاید کوئی نیکی نظر آ جائے. پھر سارے نامہ اعمال چیک, کوئی نیکی نظر نہیں. یا اللہ کوئی نیکی ہے ہی نہیں. فرمایا تیسری دفعہ پھر نظر مار لو. پھر نظر ماری, یا اللہ نیکی تے کوئی نہیں, البتہ ایک دفعہ اس کی بیوی سے نمک زیادہ پڑ گیا تھا, اور اس نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ اللہ کی بندی ہے اس کو معاف کر دیا تھا. رب تعالیٰ نے فرمایا میں اس سے بڑا معاف کرنے والا, جاؤ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. یار تم بھی کسی کو معاف کر دو, ہو سکتا ہے اسی کرتے تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے. آج باپ کو ہم معاف نہیں کرے, ماں کو معاف نہیں کرے, بہن کو معاف نہیں, بھائی کو معاف نہیں کرے, گروپ باندھی بنا دیے. تو ادھر گیا, ساڑھے کو لو گیا. اب میں آپ سے سوال کروں گا, ہمیں صلح کرنی چاہیے کہ لڑائی برقرار رکھنی چاہیے؟ اچھا سب کی نہیں آواز آ رہی. اچھا پتہ کیوں نہیں آواز آ رہی؟ صلح کرنے سے رب راضی ہوتا ہے, اور لڑائی کرنے سے شیطان چاہے گا ہم سے رب راضی ہو جائے, اور کہتا ہے چھڑ مولوی دیاں گل ایویں مار دینے. میں اپنے پڑھانوں پڑھایا لکھایا, وہ دی شادی کی تھی, انہوں مکان بنا کے دیتا, انہوں میرے سامنے, میں کیویں معاف کر دیا؟ ایہو لڑائی ہے نا. بولو تو صحیح. لو میری ایک گل دا جواب دینا. تسی اپنے پرانوں پڑھایا بھی لکھایا بھی پرورش بھی کی تھی, ان مکان بھی بنا کے دیتا, انہوں نوکری بھی کروا دیتی, ان دی شادی بھی کروا دیتی. ایدہ اجر پرا کو لینا جے کہ رب کو لینا جے؟ تو پھر پرانا لڑائی کا دیئے, پھر تو لڑائی ساری ختم ہو گئی. اتنے لڑائیاں کا دیا, تو میری شادی تے آیا 500 دے گا, میں 1000 دے کے گیا, لڑائی شروع. تو میرے گھر ہے, میں روٹی کھوائی, میں تیرے گا, تو پانی نہیں پوچھا, لڑائی شروع.
بھائی میں نے آپ کو روٹی کھوائی، اس کا اجر میں نے آپ سے لینا کر آپ سے لینا، تو پھر آپ روٹی مجھے نہ کھلاؤ، مجھے لڑنا چاہیے؟ تو لڑائیاں کا دیا نے مندسر صلاح ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ بھی سب دی آواز نہیں آ رہی۔ چلو تھوڑی جنی سودے بازی کر لی، جن سودا قبول ہے صلح کر لے، جن نہیں قبول نہ کرے یار۔ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں بھی پہلے ہی جائے گا؟ اور نہیں آفت جی میرے پرا نے میرے تے زیادتی بڑی کی تھی، میں نے گالاں کر دیا، میں نے پورے خاندان چ گندیاں کیتا، میں کیویں معاف کر دیا؟ ایوی ہے نا گلا۔ میں نے کہا بھائی ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نے اپنے چچا کا کلیجہ چبانے والے کو بھی معاف کر دیا تھا، تیرے خاندان میں کس نے کلیجہ چبایا؟ اور نہیں آفت جی بڑیاں زیادتیاں کی تھی۔ میں نے کہا چلو ایک اور حدیث سن لو، ایک اور حدیث سن لو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، غلام تھے، کسی کی عرض کر یا میرا مالک مجھے مارتا بڑا ہے۔ سرکار نے اس کے مالک کو بلا لیا، ہاں بھئی تو انہیں مارتا کیوں میں؟ عرض کرنے کے یاد میں یہ غلطیاں بڑیاں کرتا ہے، کی کرتا ہے؟ سرکار سے میں اگر غلطیاں کرتا ہے تو معاف کر دیا کر، یہ کرے کر۔ اچھا سارے منہ چ معافی دا لفظ بھی نہیں نکلتا، اگی کرے کر۔ اگو عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن چ ایک دفعہ معاف کرا، دو دفعہ معاف کرا، تین دفعہ، یہ غلطیاں ہی بڑی کرتا ہے، میں روز کتنی مرتبہ اس کو معاف کروں؟ فرمایا جتنی مرتبہ تیرا مالک تجھے معاف کرتا ہے۔ یار ایمان سے بتلاؤ اگر رب تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑ شروع کر دے، ہم ایک سانس بھی لے سکتے ہیں؟ ایک قدم بھی چلنا ہے؟ یار رب تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم رب کے بندے کو معاف کرنے کے لیے۔ کیا آپ کو یہ سودا قبول ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے بندے نو معاف کر دے، قیامت کے روز میں تنو معاف کر دیا گا۔ تو کیا خیال ہے صلح کر لو گے پھر؟ آواز کم ہو گئی ہے یار، اگر جا کے نہیں کر سکتے ٹیلی فون پہ بھی صلح ہو سکتے نہیں یار۔ صبح اٹھو تو سارا ٹیلی فون کھڑکا دیو، باجی تیرے کو غلطی ہوئی کہ میرے کو غلطی ہوئی، میں اللہ دی رضا واسطے معاف کر رہا ہوں، میں صلح کر رہا ہوں۔ یار میں کہتا ہوں یا تم صلح کر کے دیکھو، پھر دیکھنا تجھے دل میں سکون کیسا آئے گا۔ اچھا ایک تانوں تھوڑا جا لطیفہ بھی سنا دیاں، تو ویسے اصلاح دے موضوع تے بڑی پیاری چیز۔ اصلا میرے سسر صاحب نا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ مسجد میں امام خطیب تھے۔ ایک دن ایسے بیٹھے گفتگو شروع ہو گئی، میں نے کہا قاری صاحب آپ جس مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں سارے نمازی آپ سے راضی ہیں؟ اچھا میری بات سن کے نا وہ چپ کر گئے، بولے ہی نہیں آگے۔ میں نے دیکھا جواب ہی نہیں کو رہا، میں نے کہا حضرت صاحب مسجد میں دو تین بوڑھے بندے ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، انہوں نے کٹ دیو باقی تو تر دو راضی نے نا۔ میں نے کہنے لگے آفت جی منجی جی کہ مروڑی ہوئے نا راسری سون نہیں جدے دی، ان مروڑیوں کو نکالو، دنیا میں بھی چین سے سوو گے، آخرت میں بھی چین سے سوو گے، تو یہ مروڑیاں نکل جائیں گی۔ اب آخر میں ایک چھوٹا سا سوال ان بابا جی سے کرنا ہے۔ بابا جی آپ کا مکان ہے اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں چلے جاؤ گے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی، نہیں حالے بھی سب دی آواز نہیں آ رہی۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہو گے جی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی اونچی بولو۔ حضرت جی تسی دوسرا بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا کہ پہلے کرنا جائے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟
جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ جنت کی چابی۔ ویسے یار شادی دا موقع وے، اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیا، ناراض تو نہیں ہو گے؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا وہاں، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ حضرت جی دوزخ دی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اچھی بولو۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست۔ چلو حضرت جی تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا، ایسا ہی آنا۔ تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا دوں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ اور کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے؟ 3 سے؟ مفتی صاحب 4 سے تو کھل جائے گا؟ کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی؟ سب کی نہیں آواز آ رہی۔ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دیا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ اور لوڑ ہے نسخے جی؟ تو جو نسخہ صرف ہے نا میں، اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود نہ پڑھے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ حضرت جی گل بھی میں سچی کر رہا ہوں، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، نہ مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دیں۔ یار ہم سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش، یہ ہے محفل کا مقصد۔ اے نہیں آئے 2-4 نعتاں سنیا، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھاں نتا دیں دے، آؤ گئے۔ یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ صبح اٹھ کے مواد ہوتے ہو نا، وضو کر لو، 2 سنت فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان۔ فجر دی راجہ شیطان کرنا اچھا نہ کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے مجھے لگتا ہے جیسے شیطان کان میں پھوک مارے، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تساں کیوں مانتے پیجے؟ چلو جو شیطان کو دشمن سمجھ جائے وہ تو اونچی آواز سے بولے، دوسروں سے ہمیں گلا کوئی نہیں۔ اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیں گے۔ اپنے گھروں میں نظر دراؤ، کتنے کتنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، اور ایک گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھے آیا، میں کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، وما علیہ الا البلاغ۔ سیدنا مولانا
یا الہ العالمین اس محفل پاک کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت کا درجہ، جو کچھ بھی ہم نے سنایا ہے یا الہ العالمین اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہماری، ہمارے والدین کی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی کامل مغفرت فرما، آئندہ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا۔ اے مالک مولا، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کمانے کا اچھا ذریعہ عطا فرما، جو روزگار پر لگے ہوئے ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمارے سجاد بھائی، سجاد عطاری بھائی، ان کی شادی ان کو خانہ آبادی میں تبدیل فرما دے، ان کی شادی کو بابرکت بنا دے یا اللہ، دونوں خاندانوں کے درمیان محبت پیار میں خوب اضافہ یا اللہ، ان دونوں عطا فرما جیسی محبت انہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان عطا فرمائی یا اللہ، میاں کو بیوی کے اور بیوی کو میاں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا یا اللہ، ان کا گھر سنتوں کا گہوارہ بنا دے، ان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، ان کو بڑوں کا ادب و احترام، بچوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ان کو نیک صالح اولاد بھی عطا فرما، ایسی اولاد جو ان کے لیے دنیا میں، قبر میں، حشر میں عزت کا باعث بن سکے یا اللہ، ان کو ہر آنے والی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ یا اللہ، ان کو بار بار حج کی سعادت نصیب، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھانا، مدینے کی گلی میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا یا اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی خیر فرما دے، سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب، جن کے گھروں میں بچیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ملتے، ان کے لیے اسباب پیدا فرما دے یا اللہ، جتنے بھی یہاں آئے ہیں یہ سمجھ کر آئے کہ تیرے محبوبوں کا ذکر ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا اللہ، ان کے مان کی لاج رکھ لے، آج سب کی خالی جولیوں کو مرادوں سے بن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ۔ یہ دعائیہ اشعار ہیں، مدنی صحرا ہے، انشاءاللہ پڑھ کر پھر دعائیں خیر کرتے ہیں، سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دولہ میاں قریب تشریف لیں، آگے آ جائیں، آج بیٹھ جائیں۔ مرحبا 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 مرحبا، مل کے اسلام بھائی یہ صحرا پڑھیں گے انشاءاللہ، دعا بھی دیں گے اور جھوم جھوم کے پڑھیں گے۔ مرحبا 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 مرحبا، فضل مولا سے سجاد عطاری ہے، دولہا بنا، فضل مولا سے سجاد عطاری ہے، دولہا بنا، خوش نما خوش رنگ کا اس کے سر پہ ہے سہرا سجا، مرحبا 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 مرحبا، مل کے دعا پڑھتے رہیں، مرحبا 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 مرحبا، اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، اللہ اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، اللہ اس کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از پہ غوث الورا بہر امام احمد رضا، مرحبا 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 مرحبا۔ یہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر آمین کہتے جائیں، یہ دعائیہ اشعار ہے۔
سبھی سامنے مل کے مرحبا 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 سجا دولہا ہے بنا سجا دولہا ہے بنا سونا سیرا ہے سجا پیارا مالا ہے پڑا مرحبا 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 اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اللہ اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اللہ اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا مرحبا 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 سجا دولہا ہے بنا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک مل کے مبارکباد دیجئے ان کو سبھی سام بھائی ایک ہی آواز میں مل کے مبارک ہو سجاد کو مبارک ہو دوستوں کو مبارک ہو یاروں کو مبارک ہو بھائیوں کو مبارک ہو ابو کو مبارک ہو گھر والوں کو مبارک ہو یاروں کو مبارک ہو چاچو کو مبارک ہو مرحبا 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 اور میٹھے میٹھے ہو مدینے کے انہیں ملنے عطا اللہ میٹھے میٹھے ہو مدینے کے انہیں ملنے عطا بارہ مننے عطا منیا عطا میٹھے میٹھے ہو مدینے کے انہیں ملنے عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا مرحبا 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 اور یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا اللہ یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یا الہی ہے یہی عطار پیارے کی دعا یا الہی ہے یہی ہم سب کے بھی دل کی دعا مرحبا 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 غوث اعظم اماموں کا ولو کا جلوہ ہے شان قدرت پہ لاکھوں صلاح تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں خواہ رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آخلہ یا رب المصطفیٰ وطفیل مصطفیٰ سبجل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہم نے یہاں کھڑے ہو کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں یا اللہ پاک درود پاک کا سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ یا اللہ پاک اس میں پڑھنے میں کوئی کمی پیشی ہو گیا، ہماری حاضری میں کوئی کمی پیشی ہو گیا، اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما۔ مولا ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان عورت و مرد، جتنے مسلمان جن اور جنیاں دار فانی سے رخصت ہو گئے ہوں گے، مولا سب کی مغفرت فرما، حضور کی ساری امت کا داخلہ بے حساب جنت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے دولے میاں کی شادی کو یا اللہ پاک خانہ آبادی بنا۔ یا اللہ ان کا جوڑا ہمیشہ سلامت رکھ۔ یا اللہ پاک جو ہم نے دعائیں کی میرے مولا، یا اللہ پاک ہم سب دعا کرتے ہیں کہ وہ ساری کی سارے یا اللہ جو دولے میاں کے حق میں کی ہیں وہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کی زوجہ کو ہمیشہ پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دولے میاں کو ہمیشہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، در در کی ٹھوکروں سے محفوظ فرما، دوسروں کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنے اور اپنے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ پاک محبوب کا صدقہ ہماری بگڑیاں بنا دے، ہمارے فلسطین والے، ہمارے کشمیر والے، برما والے، شام والے مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ عز و جل کافروں کا منہ کالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ ان کو جہنم کا ایندھن بنا۔ مولا مسلمانوں کو دونوں جہان میں کامیابی اور کامرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہماری بگڑیاں بنا دے۔ مولا محبوب کا صدقہ ہم سب کو بار بار 100,000 بار سونا سونا مکہ شہد سے پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ کلمہ اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ جنت البقیع مدفن جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرما۔ مدینے کی خوشبودار مشکبار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ مولا میرے پیر و مرشد، میرے سر کے تاج، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی دھڑکن، یا اللہ پاک میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کی خیر فرما، تمام علماء اہل سنت کی خیر فرما۔ مدینہ شریف کا واسطہ پیش کرتے مولا ہمارے گھروں کو آباد فرما، اور ان بزرگان دین کا سایہ ہم سب پر تا دیر قائم فرما۔ کرم کی بھیک عطا فرما، دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرما، دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کرم کر دے، کہتے رہتے ہیں تیرے بندے دعا کے واسطے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ پاک جب ہمارا آخری وقت ہو، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مبارک